اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت ایوب علیہ السلام اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا، امتحان لیا پروردگار نے۔ بیٹے تھے، گھر بار تھا، باغات تھے، لہلہاتی فصلیں تھیں، سب کچھ تھا۔ فرشتوں نے بارگاہ رب ذوالجلال میں عرض کیا تھا، مولا یہ تیرا بندہ ایوب تیرا بڑا شکر گزار ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے فرشتوں، میرا بندہ ایوب، میرا پیغمبر ایوب بڑا شکر گزار ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا تھا، مالک جسے اتنی نعمتوں سے نوازا گیا ہو وہ تو یقیناً شکر ادا کرے گا، وہ تو یقیناً شاکر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں بات ایسی نہیں ہے، ایوب میرا شکر گزار بندہ ہے، آسائشوں میں بھی شاکر ہے اور آزمائشوں میں بھی یہ صابر و شاکر رہے گا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا تھا، مولا کیوں نہ آزما لیا جائے، کیوں نہ تیرے پیغمبر کا امتحان لیا جائے۔ اللہ نے فرمایا آزماؤ۔ امتحان شروع ہوا، آزمائش کا آغاز ہوا۔ کیسا امتحان؟ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال نے اولاد بھی عطا فرمائی، بیٹوں سے بھی نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہترین گھر بھی عطا فرمایا، باغات بھی عطا فرمائے، زمینداری بھی عطا فرمائی، لہلہاتی فصلیں بھی عطا فرمائی۔ مگر جب امتحان لیا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا تو بیٹے بھی سارے چل بسے، بیٹوں کو بھی اللہ نے واپس لے لیا، اولاد چلی گئی، باغات بھی سارے چلے گئے، فصلوں میں آگ لگ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ مگر جب اولاد گئی تب بھی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ جب لہلہاتی فصلوں میں آگ لگی تب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ہر حال میں صابر و شاکر رہے، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ خود بھی بیمار ہو گئے۔ پیغمبر خدا جناب حضرت ایوب علیہ السلام جب خود بھی بیمار ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بات آئے تو زبان کو آدمی بڑے سلیقے سے چلائے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ان کو ایسی بیماری ہو گئی تھی، ویسی ہو گئی تھی۔ کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی تھی جس کو معیوب سمجھا جائے، کیونکہ اللہ اپنے پیغمبروں کو کوئی ایسی چیز دیتا ہی نہیں ہے جو معیوب ہو۔ اللہ اپنے پیغمبروں کو عیب سے پاک رکھتا ہے، تو کبھی کوئی تصور نہ کرے کہ پیغمبر خدا کو وہ بیماری ہوئی جس کو عیب معاشرے میں سمجھا جاتا تھا، ہرگز نہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے بیمار ہوئے۔ پیغمبر خدا جناب حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے، طبیعت خراب ہوئی، تب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے۔ فرشتے بھی اس منظر کو ملاحظہ کر رہے ہیں، پیغمبر خدا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سب کچھ چلا گیا، سب کچھ اللہ نے واپس لے لیا، مگر اللہ کے پیغمبر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی جب آزمائش ہو گئی، امتحان ہو گیا، تو پھر اللہ نے بیماری بھی اچھی کر دی، شفا دے دی۔ اللہ نے پھر باغات دیے، پھر سب کچھ دیا، پھر اولاد دی، پھر اللہ نے وہی فراوانی رحمت سے نواز دیا۔ آزمائشوں میں، امتحان میں صابر و شاکر رہنے والا وہی نفس مطمئنہ کا پیکر ہوتا ہے۔ پیغمبر خدا جناب حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ نے دوبارہ نواز دیا، سب کچھ عطا فرما دیا، تب آپ سے سوال کیا گیا، اے پیغمبر خدا ذرا یہ تو بتائیے، ایک یہ وقت ہے اللہ کی رحمتیں ہیں، آسائشیں ہیں، ایک وہ وقت تھا جب بیماری تھی، جب کچھ بھی نہیں تھا، جب اللہ نے سب کچھ لے لیا تھا، ایک وہ وقت تھا، بتائیے دونوں اوقات میں کون سا وقت اچھا ہے، کس وقت کو آپ نے زیادہ پسند فرمایا؟ پیغمبر خدا
خوددار پیغمبر خدا نے فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں سنو، اللہ جس حال میں رکھے وہ ہر حال میں اچھا ہی ہوتا ہے، اللہ جس حال میں رکھے وہ وقت اچھا ہی ہوا کرتا ہے، کیونکہ ہر وقت کا خالق اللہ ہے، ہر وقت کو اللہ نے بنایا ہے، ہر وقت اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا جان لو ہر وقت اچھا ہوا کرتا ہے، مگر اتنا بھی سمجھ لو اگر تم معلوم کر رہے ہو، اگر تقابل کر رہے ہو، اگر موازنہ کرنا چاہتے ہو تو سنو سنو، یوں تو ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، یوں تو ہر وقت اللہ کا بنایا ہوا اچھا ہی اچھا ہے، مگر سنو سنو، میں جس کو پسند کیا کرتا ہوں، جس کو یاد کیا کرتا ہوں، وہ وہی وقت تھا جب میں آزمائش میں تھا، وہی وقت تھا جب میرا امتحان ہو رہا تھا، وہی وقت تھا جب اللہ مجھے آزما رہا تھا، وہی وقت تھا جب مجھ سے سب کچھ لے لیا گیا تھا۔ تو سوال کیا گیا اے پیغمبر خدا ذرا یہ بتا دیجئے اس وقت میں ایسا خاص کیا تھا؟ اب جواب سنو اللہ کے پیغمبر کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں سنو، ہر دن میرا پروردگار جب میں اس حال میں تھا، جب میں آزمائش میں تھا، ہر دن ہر روز میرا مولا میرا خالق میری خیریت معلوم کرتا تھا، ہر دن میرا اللہ میری خیریت معلوم کرتا تھا۔ ایوب تیرا کیا حال ہے؟ ایوب تیرا کیا حال ہے؟ ایوب تو راضی ہے؟ اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے تھے مولا تو جس حال میں رکھے میں اس میں راضی ہوں، اس حال میں واپس لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو، تو اپنے رب سے راضی ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے جب میرا خدا میری خیریت معلوم کیا کرتا تھا، جب میرا پروردگار میری خیریت معلوم کرتا تھا، فرماتے ہیں 12 گھنٹے میرے اسی مستی میں گزر جاتے تھے، 12 گھنٹے میرے اسی کیف و سرور میں گزر جاتے تھے۔ وہ نشہ اترتا نہیں تھا، وہ خمار ٹوٹتا نہیں تھا، وہ مستی اترتی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا 12 گھنٹے اس کیف و مستی میں گزرتے تھے اور پھر 12 گھنٹے انتظار میں گزرتے تھے کہ اب میرا مولا پھر دوبارہ میرا حال معلوم کرے گا۔ تو صابر و شاکر وہ کہ جو ہر حال میں اللہ سے کہے مولا تو راضی ہے یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے۔ اب آؤ ذرا میرے عزیزو کربلا کے میدان میں چلو، بارگاہ مولا حسین میں چلو۔ تاجدار کربلا امام حسین نواسہ مصطفیٰ جگر گوشہ بطول سرکار سیدنا امام عالی مقام کربلا کے میدان میں ہے، سخت آزمائش ہے، سخت امتحان ہے۔ 7 محرم الحرام آپ میں نے دیکھا ابھی پانی پلایا جا رہا ہے، شربت پلایا جا رہا ہے۔ یہ آپ فقط نہیں کرتے، پوری دنیا کا مسلمان کرتا ہے، پوری کائنات میں شربت پلایا جاتا ہے، پوری کائنات میں یہ سبیل لگائی جاتی ہے۔ نالیہ مانڈوی والو مقدر کے دھنی ہو، اللہ تم پر اپنا فضل برابر جاری رکھے، اللہ حسین کا صدقہ عطا فرمائے۔ یاد رکھنا اے جوانو، آج تم حسین کے نام کی سبیل لگا رہے ہو، کل حسین نانا سے تمہیں کوثر کا جام دلوائیں گے۔ یہاں سبیل لگائی جا رہی ہے، مگر وہاں پیاس تھی، پیاس پانی پہ پہرا لگ گیا تھا۔ 7 محرم الحرام کو نہر فرات جوش مار رہا تھا، مگر یزیدیوں نے پانی پہ پہرا لگا دیا تھا۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لاؤ جب پانی پہ پہرا لگا دیا گیا۔ جانوروں کو پانی پینے کی اجازت ہے، یزیدیوں کو پانی پینے کی اجازت ہے، شامیوں کو پانی پینے کی اجازت ہے، کوفیوں کو پانی پینے کی اجازت ہے، ہر کسی کو پانی پینے کی اجازت ہے، مگر حسینیوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں، ہاشمیوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے دلاروں کو پانی پینے کی اجازت نہیں۔ اللہ اللہ کیسا قیامت خیز منظر تھا، بچے بھی پیاسے تھے، جوان بھی پیاسے تھے۔ کربلا کے چٹیل میدان میں، کربلا کے تپتے
کے ریگزار میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک، عورتوں سے لے کر مردوں تک، بچوں سے لے کر بڑوں تک سب پیاسے تھے۔ شدت پیاس نے ہونٹوں کو خشک کر دیا تھا، شدت پیاس نے گلے کو خشک کر دیا تھا، مگر اس حال میں بھی امام پاک اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہے تھے، اے مولا میں اس آزمائش کے وقت میں تجھ سے راضی ہوں، اے مولا تو بتا کیا تو حسین سے راضی ہے؟ اور پھر یہیں پر بس نہ ہوا، پھر وہ وقت بھی آیا 10 محرم الحرام قیامت صغریٰ، 72 لاشوں کے انبار، 71 لاشیں سامنے ہیں، امام پاک اس عالم کے اندر ان لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر، آزمائش کتنی سخت ہے بھائی بھتیجے، بچے جوان بوڑھے سب شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر لیا، مگر غور کرو میرے عزیزو، تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ مصطفیٰ، لاشوں کا ڈھیر ہے، 71 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، امام پاک لاشوں کے پاس کھڑے ہوئے، جان لو نفس مطمئنہ کسے کہا جاتا ہے؟ امام علی مقام نے 71 لاشوں کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تھے، عرض کیا تھا مولا میں نے اپنے بچے بھی کٹا دیے، میں مولا میں نے اپنے جوان بھی تیرے نام پہ قربان کر دیے، یا اللہ میرے رفقا بھی جام شہادت نوش کر گئے، اے مولا یہی 71 لاشیں پڑی ہے، یا اللہ اتنا بتا کیا تو حسین سے راضی ہے؟ ہاتف غیبی کی صدا آئی، حسین تیرا رب تجھ سے راضی ہے، مگر تو بتا کیا تو اپنے مولا سے راضی ہے؟ تو اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ نفس مطمئنہ کے پیکر کا نام حسین ہے، قرآن کی آیتوں کا جو کربلا میں مصداق بن گیا اسے حسین کہتے ہیں، ہم اسی لیے تو کہتے ہیں اے زمین کربلا تیرے نصیبوں کو سلام، اے زمین کربلا تیرے نصیبوں کو سلام۔ آپ بھی میرے ساتھ ذرا مل کر پڑھیے، اے زمین کربلا تیرے نصیبوں کو، اے زمین کربلا تیرے نصیبوں کو سلام، تیرے نصیبوں کو سلام، تجھ میں جو سوئے ہوئے ہیں ان شہیدوں کو سلام، تجھ میں جو سوئے ہوئے ہیں ان شہیدوں کو سلام۔ زمین کربلا تیرے نصیبوں، زور سے پڑھیے نا مل کے میرے ساتھ، اے زمین کربلا تیرے کو سلام، تجھ میں جو سوئے ہوئے ہیں شہیدوں، جس میں اپنے ویروں کو پکاری بار بار، جس میں زینب اپنے ویروں کو پکاری بار بار، ہاں وہی شام غریباں ان غریبوں کو سلام، ہاں وہی شام غریباں ان غریبوں کو سلام، ہاں وہی
شام غریباں غریبوں اے زمین کربلا تیری نصیبوں کو سلام۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا احسان کہ اس نے اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا۔ حضور نے اس امت کو تعلیمات سے سجایا، سنوارا، آراستہ کیا۔ کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال کر اسلام کا اجالا ان کو عطا فرمایا۔ پیارا دین، پیارا مذہب اسلام جو اللہ نے ہمیں دیا، حضور کے صدقے میں ہمیں یہ مذہب مہذب ملا ہے۔ پروردگار نے یہ پیارا دین عطا فرمایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس دین متین کی عظمتوں کا اعلان کیا۔ اپنے دین کو سمجھیں اور پھر اپنے آپ پر نظر ڈالیں۔ قرآن سنیں اور محبت سے سنیں، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے یہاں، بے شک اللہ کے یہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے، اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ پروردگار عالم نے ہم گنہگاروں کو کیا کچھ عطا نہیں فرمایا، اپنا پیارا محبوب ہم گنہگاروں کو اللہ نے عطا فرمایا، پیارا مذہب اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ پیارا دین اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ وہ پاکیزہ دین ہے کہ جو دنیا میں آنے سے لے کر قبر میں جانے تک سب کچھ سکھاتا ہے۔ یہ وہ پیارا دین ہے جو آخرت کے معاملات بھی دنیا میں سمجھا کے بتا کے اپنے ماننے والوں کو آگاہ فرماتا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیا میں کیسے جینا ہے، دنیا کو کیسے بہتر بنانا ہے، آخرت کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ یہ واحد مذہب مہذب اسلام ہے۔ اب میرے ایک ایک لفظ کو آپ غور سے سنیں۔ بچہ دنیا میں آیا، پیدا ہوا، جس کے یہاں بھی آیا وہ کسی مولوی صاحب کے پاس گئے، کسی امام صاحب کے پاس گئے، حافظ صاحب کے پاس گئے، کہے کہ چلیے حضرت ذرا، کس لیے؟ کب بچہ پیدا ہوا ہے، ہمیں اللہ نے خوشی کا دن نصیب کیا ہے۔ دنیا میں آنے والا دنیا میں آیا، آپ نے امام صاحب کو بلایا، مولوی صاحب کو بلایا، حافظ صاحب کو بلایا، کہنے لگے حضرت آئیے، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے کہا حضرت آ کر کانوں میں پہلے اذان پڑھ دیجئے۔ بچے کے کان میں اذان، اسلام کی تعلیم یہیں سے شروع ہو گئی۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، غور کرو، ابھی دنیا میں آیا ہے، دنیا میں اللہ نے ابھی ایک بچے کو بھیجا ہے، ابھی اس نے آنکھیں کھولی ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کے کان میں اذان پڑھ کر اسے مزاج دیا گیا، اسے فکر دی گئی، بتایا گیا اے دنیا میں آنے والے تجھے تیرے بارے میں بعد میں بتایا جائے گا، اے دنیا میں آنے والے تجھے تیری شناخت بعد میں کرائی جائے گی، اے دنیا میں آنے والے تجھے تیری پہچان بعد میں کرائی جائے گی۔ تو دنیا میں آیا ہے، تو کس مذہب کے اندر آیا ہے، تیرے مذہب کی کوالٹی یہ ہے، تیرا مذہب تیری پہچان بعد میں بتائے گا، مگر تیرے رب کی پہچان تجھے پہلے کرائی جائے گی، تیرے رب کا نام تجھے پہلے سنایا جائے گا۔ کان میں اذان پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر اللہ کا نام اس کو سنا کر بتا دیا گیا، اے دنیا میں آنے والے، دنیا میں آیا ہے، اتنا جان لے تجھے دنیا میں بھیجنے والا کائنات کا خالق پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ जानी चाहिए, बस बिल्कुल इत्मीनान से सुने। मेरा मिजाज है, मैं चाहता हूं कि मैं भी ज्यादा चीखना चिल्लाना ना करूं और आप भी इत्मीनान से कोई ना कोई पैगाम लेकर जाएं। अब गौर फरमाइए, आने वाला दुनिया में आ गया, सबसे पहले उसको अल्लाह की पहचान कराई जा रही है, रब का नाम सुनाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। यही तो है माना। अल्लाह, बोलिए अल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा है। दुनिया में कई लोग ऐसे भी आए, दौलत के ज़ौम में, ताकत के ज़ौम में, इख्तिदार के ज़ौम में, उन्होंने कहा हम बड़े। वो जो अपने आप को बड़ा कहते थे, अल्लाह ताला ने उनकी औकात उनको दिखाई। दुनिया में एक बादशाह गुजरा, नाम उसका नमरूद। वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कहता था मैं सबसे बड़ा रब हूं। एक बादशाह ताकत की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर कहता था मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा। अल्लाह ताला ने उसे उसकी औकात दिखाई और समझा दिया तू बड़ा नहीं, बड़ा तो परवरदिगार है, सबसे ताकत वाला तो परवरदिगार है, सुपर पावर तो परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने बता दिया देख तू अपने आप को बड़ा कहता है मगर तू कितना छोटा है। रब तुझे बता रहा है तुझे खत्म करने के लिए किसी बड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने सबसे छोटी मखलूक मच्छर को भेज दिया, अल्लाह ने औकात बता दी। अपने आप को बड़ा कहने वाले, जब तू अल्लाह की बनाई मखलूक में एक छोटे से मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता तो तेरी औकात नहीं है कि तू कायनात के मालिक परवरदिगार का, अल्लाह का मुकाबला कर सके। कर सकता है कोई मुकाबला अल्लाह का? नहीं कर सकता। वो हमारा मालिक है, वो हमारा परवरदिगार है। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तो इंसान अपनी औकात जान ले, क्या औकात है? कुछ भी नहीं। इंसान तो छोड़िए, पूरी कायनात की औकात की बात कीजिए। फरमाया गया अल्लाह ताला की नजर में इस कायनात की औकात एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, एक मक्खी के पर के बराबर भी। फरमाया कि अगर अल्लाह ताला की नजर में इस दुनिया की औकात, जिस दुनिया के लिए हम मर रहे हैं, कट रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बुरा हाल है, अगर अल्लाह ताला की नजर में इस दुनिया की औकात एक मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वाले लोग होते, सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले लोग होते, कोई नहीं होता उसके अलावा। मगर अल्लाह की नजर में इस कायनात की कोई औकात नहीं है। कितनी सी, आप अपनी इस दुनिया को, अपने इस प्लेनेट को देखें, कितना सा है। मैप में जाकर कभी इसकी हकीकत देखिए। तो सबसे पहले अल्लाह का नाम सुनाया गया, बता दिया गया तू अल्लाह का बंदा है, तुझे दुनिया में परवरदिगार ने भेजा है। जहन करीब कीजिए, गौर से मेरी बात को सुनिए। आप बड़े जी शऊर लोग हैं, आपका गांव नगलिया अकिल मशहूर है, बड़े बड़े खुतबा यहां आते हैं, बयान करते हैं। मैं सबसे छोटा, कुछ बातें काम की बताऊंगा, सुन लेना। अल्लाह ने पैदा किया है। अब एक बात जरा गौर से सुनो, ये महफिली साले सवाब की है। हमारे जनाब नजीर भाई की बहन दुनिया से गई, एक न एक दिन हमें भी जाना। जो दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना जरूर है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का।
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اے دنیا میں آنے والے تو دنیا میں آ گیا، تیرے کان میں اذان تو ہو گئی، مگر یاد رکھنا مزاج یہ بھی دیا جا رہا ہے اذان ہونے کے بعد میں پھر جماعت ہوتی ہے، اور جماعت اور اذان کے درمیان ایک تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، وہ 15 منٹ 20 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ آدھا گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے۔ مزاج دیا گیا اے دنیا میں آنے والے، اذان کے بعد میں جس طرح نماز کے لیے وقفہ ہوتا ہے، اسی طرح تیرے کان میں اذان سے لے کر تیری جماعت تک ایک تھوڑا سا وقفہ ہے، اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ اس وقفے کے اندر جو تجھے کرنا ہے کر لے، اذان ہو گئی مگر تیار رہنا، جماعت کا وقت قریب ہے، وہ وقت دور نہیں۔ تو میت کی شکل میں ایک چارپائی ایک مسہری پہ لیٹا ہوگا، تیرے میت کو آگے رکھ کر لوگ جماعت قائم کریں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ وقفہ ہے چھوٹا سا۔ اچھا، جب اذان ہو جاتی ہے جناب اور جماعت تک کا جو وقت رہتا ہے، آپ نے سنت پڑھ لی، مان لیجیے آپ ظہر کی نماز میں گئے، فجر کی نماز میں گئے، فجر میں پہنچے، آپ نے پہلے 2 سنت پڑھ لی، اب 15 منٹ کا 20 منٹ کا جو وقفہ تھا، آپ اس وقفے میں کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھ کر آپ اس وقفے میں کرکٹ کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، کیا کرتے ہیں اتنی دیر میں؟ کوئی تسبیح پڑھنے میں لگا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کرنے میں لگا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرنے میں لگا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، فجر میں مسجد میں جا رہے ہیں تب ہمیں معلوم ہے کہ اذان سے جماعت تک کرنا کیا ہے، مگر زندگی کی پہلی اذان سے اور موت کے ساتھ ہونے والی جماعت تک اس وقفے میں بھی ہمیں ذکر ہی کرنا تھا، عبادتیں ہی کرنی تھیں، اللہ کو راضی ہی کرنا تھا، مگر ہم نے وہ نہیں کیا، ہم تو کھیل تماشوں میں لگ گئے۔ الگ الگ طریقوں سے آدمی اپنا دل بہلانا چاہتا ہے، کوئی موبائل میں اپنا گھنٹوں کا وقت برباد کر کے اپنا دل بہلانا چاہتا ہے اور بہلانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل کے اپنا دل بہلانا چاہتا ہے، کوئی کرکٹ میں دل بہلا رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل کر اپنا دل بہلانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی بیڈمنٹن کھیل کر اپنا دل بہلانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی گلی ٹول کھیل کر اپنا دل بہلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دل بہلانے کی کوششوں میں لوگ اتنا آگے بڑھے کہ لوگ دل بہلانے کے لیے شرابیں پینے لگے، دل بہلانے کے لیے عیاشیاں کرنے لگے، دل بہلانے کے لیے بدماشیاں کرنے لگے، دل بہلانے کے لیے چوریاں کرنے لگے، دل بہلانے کے لیے بدکاریاں کرنے لگے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، بدکاریاں کر کے دل بہلانے کی کوشش نہ کرو، شرابیں پی کر دل بہلانے کی کوشش نہ کرو۔ دل بہلانا ہے تو ایسے بہلاؤ کہ دل ادھر بھی بہل جائے، اور جب قبر میں جاؤ قبر میں بھی دل بہل جائے، آخرت میں جب پروانہ جنت ملے ادھر جنت کی بہاروں کو دیکھ کر دل بہل جائے۔ اس کے لیے شرابوں سے دور ہونا پڑے گا، بدکاریوں سے دور ہونا پڑے گا، غیبت چوری کو چھوڑنا پڑے گا، ظلم و ستم کو، زیادتیوں کو، حسد کو چھوڑنا پڑے گا۔ دل بہلانا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، دل بہل جائے گا۔ دل بہلانا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی قسم دل بہل جائے گا۔ مگر عجیب بات ہے نا، دل بہلانے کے لوگ الگ الگ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک 20 سال کا نوجوان، 25 سال کا نوجوان کسی دیوار پر زکند مار کے اپنا دل بہلانا چاہتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات، اور نہ سمجھے ہوں تو میں اور آپ کو مزاح میں ہی سمجھا دیتا ہوں۔ عین سے اس نے آپ لکھا ہو، بالخصوص یہ نوجوان تاک جھانک والے، دل بہلانے کے چکر میں تاک جھانک جو ہوتی ہے نا، میرے یہ جو میں سنا رہا ہوں 4 مصرے غور سے سن لیں۔ عین سے اس نے آپ لکھا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا وہ شخص گدھا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں، اب آپ کا سننے کا موڈ ہے نہیں۔
माशाअल्लाह। हाँ, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो फिर आप परेशान हैं या तो फिर आप ज्यादा ही डूब गए हैं। अल्लाह खैर फरमाए, कहीं कहीं बोल भी जाया करें ताकि मुझे भी डर न लगे। क्या कई बार ना बोलने में खतरा यह भी हो जाता है कि ये गुस्से में तो नहीं बैठा है, समझ रहे? ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। अपना दिल बहलाने के चक्कर में किसी की दीवार को फांद कर अंदर जाकर अपना दिल बहलाने वाले, याद रख तू दूसरे के घर में घुसा है, अपने घर की भी फिक्र रखना, कहीं ऐसा ना हो तेरे घर में कोई और घुस के अपना दिल बहला रहा हो। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, दिल बहलाना है तो कुरान की तिलावत से दिल बहलाओ, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। अल्लाह ने जिंदगी दी है मगर बड़े सलीके से गुजारो। अच्छा, अल्लाह ने पैदा भी किया है, मौत भी वही देता है उसके हुक्म से। जिसका वक्त हो गया उसे दुनिया से चले जाना है। हमारे दिल के अंदर बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, वो जिसका इंतकाल हो गया है, कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी शख्स जो दुनिया से जाता है उसके दिल में भी बड़ी ख्वाहिशें थीं, मैं दुनिया में ऐसा करूं, वैसा करूं, ये करूं, वो करूं। ख्वाहिशें कभी तकमील उनकी मुकम्मल होती नहीं, ख़त्म ही नहीं होती, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। मगर एक दिन मौत आ जाती है। सोचने वाली बात यह है, मौत आती क्यों है, बंदा मरता क्यों है, क्या है फलसफा मौत का? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह की बारगाह में उन्होंने सवाल किया था। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे मौला, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ए परवरदिगार तू जिंदगी देता है मगर फिर मार भी देता है, मौत भी दे देता है, तो या अल्लाह किस लिए पैदा करता है, क्यों मार देता है? या अल्लाह जब पैदा करता है तो मार क्यों देता है, मौत क्यों दे देता है? अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा एक काम करो, खेती करो, खेती गेहूं की खेती करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म रब मिल गया, गेहूं की खेती करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खेत तैयार किया, जमीन हमवार की, दाना जमीन में डाल दिया, जमीन में गेहूं के दाने डाल दिए गए। अब उसका ख्याल रख रहे हैं, उस दाने से एक छोटा सा पौधा निकल के आया, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी भी देते हैं, ख्याल भी रखते हैं, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ, लहलहाने लगा, फिर वो हवाओं की सरगम पे नाचने लगा, और बड़ा हुआ, अपने शबाब को पहुंच गया, और बड़ा हुआ, उस पर बालियां आ गई, और बड़े हुए वो पौधे। उन बालियों में फिर क्या हुआ, अल्लाह ने दाना डाल दिया, बालियों के अंदर दाना, एक दाने में एक दरख्त निकला, एक पौधा निकला, लेकिन उस पर अल्लाह ने कई बालियां लगाई, एक एक बाली के अंदर कई कई दाने आए। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर से सुनो मेरी बात, बालियों में दाने आ गए, फसल बिल्कुल तैयार हो गई, फसल बिल्कुल पक गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब फसल को काट लिया, गेहूं काट लिए, काटने के बाद में गेहूं अलग कर दिया, भूसा अलग कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा मैंने तुम्हें खेती करने का हुक्म दिया था, मैंने तुम्हें फसल उगाने का हुक्म दिया था, तुम्हें ये कहां से दिमाग में बात आई कि तुमने इसको काट भी दिया, दाना और भूसा दोनों अलग कर दिए। अर्ज करने लगे, मौला ए मेरे परवरदिगार, जब तक ये पौधा छोटा था तब तक मैंने इसको नहीं काटा, ये जवान हुआ, शबाब पे आया, मौला मैंने इसको नहीं काटा, लेकिन या अल्लाह फिर एक वक्त वो आ गया कि जरूरी हो गया दाना अलग कर दिया जाए, भूसा अलग कर दिया जाए। ए अल्लाह, अगर मैं दाना और भूसा अलग न करता तो फिर नतीजा ये निकलता, अगर मैं फसल न काटता सारी फसल सूख जाती, दाना भी सूख कर खत्म हो जाता, आगे ये अगर बारिश हो जाती तो दाना गलकर सड़ जाता, खराब हो जाता, न भूसा रहता न दाना रहता, सारी फसल खराब हो जाती। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये बताओ, ये सोच, ये इल्म कहां से आया, ये ख्याल कैसे आया, ये फिक्र कहां से मिली? अर्ज करने लगे, मौला तू मेरा मालिक है, तू परवरदिगार है, या अल्लाह ये अक्ल तूने अता फरमाई, सोचने समझने का मादा तूने अता फरमाया। ऐ परवरदिगार, ये समझ तूने अता की, ये फहम फरासत तूने अता की। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा मेरी अता करदा
فہم و فراست کی بنیاد پر تم اتنا جان گئے کہ جب وقت آئے تو دانا اور بھوسا الگ کر دینا چاہیے، تو میں تو تمہارا رب ہوں، میں تو کائنات کا خالق ہوں، میں تو سب سے بڑی طاقت ہوں، میں تو سپر پاور ہوں۔ اے موسیٰ تو پھر میں بھی تو جانتا ہوں کہ کب جسم کے بھوسے کو روح کے دانے کو الگ کرنا ہے۔ وقت آتا ہے موسیٰ، میں جن کو دنیا میں بھیجتا ہوں وہ اپنے شباب کو پہنچتے ہیں، لیکن موسیٰ پھر وقت آتا ہے میں جسم کو روح سے الگ کر دیتا ہوں۔ جسم مٹی کا ہے، مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے، وہ بھوسا ہی بن جاتا ہے، مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے پروردگار کی حکمت ہے، یہ تمہارے رب کی قدرت ہے۔ وقت آنے پر جس طرح تم بالیوں سے دانا بھوسا الگ کرتے ہو، اسی طرح تمہارا رب جسم سے روح کو اور جسم کو الگ کر دیا کرتا ہے۔ ایک وقت ہے، مگر جب تک یہ جسم اور جان ایک ساتھ ہے، یہ الگ نہیں ہوئے ہیں، تب تک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں جو سکھا رہا ہے وہ سیکھیں، جس پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں۔ مختصر ہے زندگی، قرینے سے گزارو، زندگی اتنے قرینے سے گزاری جائے، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے۔ بھئی مختصر سی زندگی ہے، بہت ہوشیار رہنا ہے۔ زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے۔ مختصر سی زندگی ہے، سلیقے سے گزارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، زندگی میں مگن رہنے والے لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک دن مرنا ہے، اور یہ مرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب 1 منٹ میں بس کام ختم ہو جائے گا، مر جائیں گے۔ ہمارے یہاں ہم بولتے ہیں ایسا کہ صاحب ابھی سانسیں چل رہی تھیں، بس پانی ہم نے ذرا سا منہ میں ڈالا ہے، ایک بار تو 1 چمچ پانی پی لیا، دوبارہ ڈالا تو پانی نہ پی سکے، انتقال ہو گیا۔ ہوتا ہے نا؟ یعنی انسان دیکھو نا یار، کتنا اتراتا ہے، کتنا اکڑتا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے ایک دن انجام یہی ہوگا کہ اپنے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پی سکوں گا۔ ایک دن انجام یہ ہوگا کہ آج جس جوانی پہ میں ناز کرتا ہوں، اتراتا ہوں، ایک دن وہ ہوگا اپنے پیروں پہ سلیقے سے چل بھی نہیں پاؤں گا۔ پھر مجھے سہارا دے دے کر لوگ چلائیں گے، پھر مجھے سہاروں کی ضرورت پڑے گی۔ اتنا سب جان کر بھی آدمی کتنا بڑا انجان ہے۔ عقل ہے، سوچ سمجھ فکر اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، سمجھنے کا مادہ عطا کیا ہے، مگر وہ کسی بزرگ نے، کسی اللہ والے نے کہا نا، انسان اگر اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر لے تو اس سے بڑا دانشور کوئی نہیں، اور اگر یہ بد دماغ بن بیٹھے تو پھر اس سے بڑا بے وقوف بھی کوئی نہیں۔ میں بارہا سناتا ہوں، اللہ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو اور رب کو راضی کرو، اپنے رب کی پہچان کرو۔ رب ہم پر بڑے احسان فرماتا ہے، بے وقوف نہ بنے، عقل مند بنے۔ اللہ بڑا پیار کرتا ہے، کتنا فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ کتنی؟ اے بیٹا، اپنی اماں سے محبت کرتے ہو؟ تمہاری اماں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتی ہیں، اتنی کرتی ہیں کہ تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، مگر جتنی تمہاری اماں، ہماری مائیں ہم سے محبت کرتی ہیں نا، یہ کیا، ایسی 70 ماؤں کی محبت میرا پروردگار اپنے بندے سے فرماتا ہے۔ ایک اللہ والے، ایک پیر درویش، سچے بزرگ، کوئی ان کی بارگاہ میں کوئی مرید بیٹھا تھا، ان کا سچا مرید، سچا پیر، سچا مرید۔ آج کل تو پیر بھی جعلی، مرید بھی جعلی، پیر بھی ایک نمبر کا مکار، مرید اس سے بڑا مکار۔ پیروں کی حالت یہ ہے امام صاحب قبلہ، سچے پیر بڑے سوچ سمجھ کے چنا کریں اپنے پیر کو، مرشد کو۔ آج کل جعلی، نقلی، فرضی، ڈالڈا مال بہت ہے مارکیٹ میں۔ ایسے ایسے پیر ملیں گے کہ دن بھر اپنا تمام اچھا ہٹا کٹا موٹا تازہ ہوگا، چلتا پھرتا رہے گا، کھاتا پیتا رہے گا، اور نماز کی بات آئے گی تو نماز ایک وقت کی نہیں پڑھے گا۔
ایسے پیر جو ہوتے ہیں نا ان کی پیری پہ پیر رکھنے کی ضرورت ہے. ایک پیر مجھے ملا تھا, بڑا موٹا تازہ تھا, جس نے بلایا تھا وہ ہم امامت کرتے تھے, تو اس نے کہا امام صاحب آپ کی دعوت ہے. حضرت ہم چلے گئے, میں نے کہا بھائی کوئی پیر صاحب آئے ہیں. ہم نے جا کے پیر صاحب سے دعا سلام کی. پیر موٹا تازہ بہترین ہٹا کٹا فربا. مرید نے بکرا بنایا اور پیر بکرے کو ایسا کھا رہا تھا جیسا بکرا گھاس کو کھاتا ہے, سمجھ رہے ہو. پیر نے میاں بکرا ادھیڑ دیا, کھا پی کے بڑھیا بالکل بہترین کھا پی کے ذرا سا ٹہلا, اور جب ظہر کی اذان ہوئی نا, جیسی ہی اذان اللہ اکبر اللہ اکبر, ادھر مسجد میں اذان ہوئی, ادھر پیر صاحب نے اپنا موسم بنایا. اذان مکمل ہوئی, پیر چارپائی پہ لمبا لمبا. میں نے کہا بھائی پیر صاحب اذان ہوتے ہی لیٹ گئے, ہو سکتا ہے 5-10 منٹ کے لیے لیٹے ہوں پھر اٹھ کے نماز پڑھیں. میں نے جو دیکھا تو پیر لیٹ کے نیت کر رہا ہے اللہ اکبر, چارپائی پہ لیٹ کے. حضرت میں بولا اس کے مرید سے, میں نے کہا یہ کیا چکر ہے, تیرا پیر اچھا بھلا موٹا تازہ تندرست ابھی چل پھر رہا تھا, دوڑ رہا تھا, کھانا کھا کے ٹہل رہا تھا, اذان ہوتی لمبا لمبا چارپائی پہ اللہ اکبر. بولے وہ پیر صاحب سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. اچھا, میں نے کہا اس کمبخت سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تو بیٹھا بھی نہیں جاتا کیا اس سے؟ ابھی تو بیٹھ کے اس نے بکرا کھایا ہے. اگر کھڑے ہونے کی طاقت جسم میں بالکل نہیں ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا, تو لیٹنے کا حکم تھوڑی یہ بیٹھ کے پڑھ. میں نے کہا ابھی تو یہ ٹہل رہا تھا کھا کے, اس کی ٹانگیں برابر کام کر رہی تھیں, اور میں کہہ رہا ہوں اگر اس کے گھوڑے بالکل فیل ہو گئے, ٹانگیں اگر بالکل خراب ہو ہی گئیں, بیٹھ کے تو پڑھ سکتا تھا, بیٹھ کے بھی نہیں پڑھی. لمبا ہو گیا چارپائی پہ, پتہ لگ گیا فرضی ہے. ایسے فرضی بہت ملیں گے. خود کو بچانا, جو روٹی یہاں کھائیں گے, مرغے کی ٹانگیں یہاں کھائیں گے, اور کہیں گے نماز تو ہم کعبے میں جا کے پڑھتے ہیں, نماز تو ہم مکہ شریف مسجد حرام میں پڑھتے ہیں. بس جیسے ہی اتنا کہیں نا کعبے میں پڑھتے ہیں, بس کہہ دینا کہ بھائی جب تو نماز کعبے میں پڑھ سکتا ہے, نماز تو عرب میں جا کے مکہ شریف میں پڑھ سکتا ہے, تو بھائی تجھے یہاں سے اچھے کھانے کے ہوٹل وہیں ملیں گے, یہاں سے اچھے انتظام وہیں ملیں گے. ہم نے تو حاجیوں سے سنا ہے, عمرہ پہ جانے والوں سے سنا ہے, وہاں کوئی بھی چلا جائے بھوکا کبھی نہیں مر سکتا ہے. مکہ اور مدینہ میں کبھی کوئی بھوکا نہیں مر سکتا ہے. تو وہاں بہت کچھ ملتا ہے بھائی. جب نماز وہاں پڑھتا ہے تو آتے ٹائم کھانا بھی کھا کے آیا کر. جب نماز وہاں پڑھتا ہے تو کھانا کھانے ادھر کیوں آتا ہے؟ تو یاد رکھیں, پیر سچا ملنا اس دور میں, پیر سچا تلاش کریں. پیر سچا ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بہرحال سچا پیر تھا, سچا مرید تھا. مرید نے کہا, وہ پیر نے مرید سے ایک سوال کیا. اللہ والے نے فرمایا ایک سوال ہے. جی حضور کیا ہے؟ کہا ذرا یہ بتاؤ, اگر اللہ تعالی تمہاری ماں کو بروز حشر, تمہاری ماں کو اللہ تعالی یہ اختیار دے دے, یہ پاور دے دے کہ وہ اگر چاہے تو تمہیں جنت میں بھیج دے, وہ اگر چاہے تو تمہیں دوزخ میں بھیج دے, یعنی فیصلہ اگر وہ کرے تمہارا میدان محشر میں, تو یہ بتاؤ تمہاری ماں تمہیں کہاں بھیجے گی, جنت میں یا دوزخ میں؟ سوال. اب یہ سوال اگر میں آپ سے کروں کہ اگر قیامت میدان محشر میں اللہ تعالی ماؤں کو اختیار دے کہ وہ چاہیں تو دوزخ میں بھیج دیں, وہ چاہیں تو جنت میں, تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا ماں کہاں بھیجے گی؟ زور سے, ذرا زور سے بتائیں. جنہیں جنت میں جانا ہے وہ شرمائیں نہیں. جنت میں بھیجے گی, یہ ہمارے دل نے کہا, یہ ہمارے دل نے کہا, ہمارے یقین نے کہا, ہمارے ماں کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے ممتا کا, اس رشتے نے کہا. اب غور کریں, اللہ والے نے مرید سے کہا اگر میدان محشر میں اللہ تمہاری ماں کو اختیار دے کہ وہ چاہے تو جنت میں بھیج دے, وہ چاہے تو دوزخ میں بھیج دے, بتاؤ تمہاری ماں تمہارے لیے کیا فیصلہ کرے گی, تمہاری ماں تمہیں کہاں بھیجے گی؟ اتنا سنا تو مرید نے کہا اے اللہ والے, ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں کی ممتا کے سمندر کی گہرائی اتنی ہے کہ اسے ناپا نہیں جا سکتا. ماں کے پیار کو, ماں کی محبت کو تولا نہیں جا
سکتا. کہنے لگے اے اللہ والے، اے میرے پیر، اے میرے مرشد، ماں بڑا پیار کرتی ہے اولاد سے، ماں اپنے بچوں سے بڑی محبت کیا کرتی ہے. کہنے لگے ماں تو ماں ہے، اگر ماں کو اللہ نے اختیار دیا یقیناً ماں ہر حال میں جنت میں داخل کرے گی. کہنے لگے ماں یقیناً جنت کا فیصلہ کرے گی. اتنا سنا تو پیر مسکرانے لگے، ہنسی آ گئی. پھر ذرا دیکھا تو غمگین ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. مرید نے کہا حضور معاملہ کیا ہے؟ ابھی پہلے آپ مسکرائے، اب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی. میری طرف دیکھ کر یہ جملہ غور سے سن لینا. اللہ والے نے فرمایا سنو، یہ ماں کی ممتا ہے جس کی بنیاد پر تم نے کہا کہ ماں جنت میں داخل کرے گی، ماں اتنا پیار کرتی ہے جنت میں داخل کرے گی. اللہ والے نے فرمایا سنو، ہنسی اس لیے آئی، اس لیے مسکرایا کہ انسان کتنا بڑا عقل مند ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے ماں کی محبت کیا ہے، ماں کی ممتا کیا ہے، ماں کا پیار کیا ہے، یہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، بخوبی واقف ہے. عزیزان گرامی القدر کہتے ہیں مگر اگلے ہی وقت میری آنکھ میں آنسو اس لیے آیا، اگلے ہی پل میری آنکھیں اس لیے اشک بار ہو گئی کہ میں یہ سوچنے لگا کہ آدمی انسان اتنا بڑا عقل مند ہے اور پھر بے وقوف بھی اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا بے وقوف ہے. ایک ماں کی ممتا کو، ایک ماں کے پیار کو سمجھتا ہے، ایک ماں کی ممتا اسے سمجھ میں آتی ہے، ایک ماں کا پیار سمجھ میں آتا ہے. یہ کہتا ہے ماں جنت میں داخل کرے گی، مگر بے وقوف اتنا بڑا ایک ماں کی ممتا کو سمجھتا ہے. اور جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس پروردگار کی محبت کو نہیں سمجھتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. حضرت اللہ ایک ماں کی محبت کو بندہ سمجھ رہا ہے، اس پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی. اور جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی محبت پہ اعتماد کیوں نہیں، اس کی محبت پہ بھروسہ کیوں نہیں کہ میرا رب مجھے جنت میں داخل کرے گا. یاد رکھنا عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کا قرآن کہتا ہے اے بندو، اللہ تعالیٰ تو تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اللہ تو تمہیں عذاب سے بچانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی نہیں، رب کی مشیت گوارا ہی نہیں کرتی کہ تم پر عذاب کیا جائے، تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے. تو پھر یہ عذاب جو تمہیں ہوگا یا جس کو تم بلا رہے ہو یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، یہ تم خود اپنے لیے مصیبتیں جمع کر رہے ہو. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یہ جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں یہ وہ ہیں جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے. تم خود اپنے لیے مصیبتیں تیار کرتے ہو، تم خود اپنے لیے مصیبتیں جمع کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھ لو اور زندگی قرینے سے، قاعدے سے، سلیقے سے گزار لو تو اللہ کی محبت کا یہ عالم ہے. پروردگار تو اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ذرا سنوارنے کی ضرورت ہے. یاد رکھنا دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گی. مگر پہلے اپنے آپ کو ذرا بہتر کریں، پہلے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں ہم کیا ہیں. ہر انسان مغرور ہے، ہر انسان میں انانیت ہے. شراب عام ہو گئی، جوا عام ہو گیا، نشہ عام ہو گیا. 18 سال کے 20 سال کے جوان لڑکے آج شراب پینے لگے بیئر کے نام پر. نگلیا عاقل والوں، آپ کے یہاں سے بھی کتنے لوگ ہیں، کوئی پنجاب میں رہتا ہے، کوئی دلی میں رہتا ہے، کوئی بہار میں رہتا ہے، کوئی اڑیسہ میں رہتا ہے، کوئی ممبئی میں رہتا ہے.
ماں باپ بھیجتے ہیں کس لیے؟ کہ یہ جائے گا کمائے گا ہمارا سہارا بنے گا. کتنے ایسے جنہیں بری صحبتوں نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا. گھر سے کمانے کے لیے گئے تھے، شرابی بن کے لوٹے. گھر سے کمانے کے لیے گئے تھے، شرابی بن کے لوٹے، جواری بن کے لوٹے، نشیڑی بن کے لوٹے. غلط صحبتوں نے برباد کر دیا، تعلیم کی کمی نے برباد کر دیا، فکر بیدار نہ ہو سکی، شعور بیدار نہ ہو سکا، غلط سنگتوں نے برباد کر دیا. اچھا یہ دوستی کا جو چکر ہے نا، یہ بھی بڑا خطرناک ہے. 25 سال تک یہ دوست پیچھا نہیں چھوڑتے. دوستی کے سٹیٹس لگ رہے ہیں موبائلوں میں. دوست کے لیے جان دے دیں گے، دوست اگر آدھی رات پکارے چلے جائیں گے، اور ہوتا بھی ہے. دوست کے پاس بلٹ ہے نا، کسی دوست کے پاس اگر بلٹ ہے دور دور بھی، تو پھر آنے دو کوئی شادی اپنی رشتہ داری میں، دوست کی بلٹ لے کے پھر جائیں گے. دیکھو دوست کی بلٹ ہے اور اڑنا ان کا دیکھو، یہ اڑے اڑے پھر رہے ہیں. پلسر مانگ کے لائے ہیں مگر اڑنا ان کا دیکھو، اپنے آپ کو رامپور کا نواب سمجھ رہے ہیں. دوستوں کی سنگتوں نے اتنا برباد کیا، 25 سال خراب ہو گئے، نہ پڑھ سکے، نہ تعلیم حاصل کر سکے، نہ کچھ اور کر سکے. اماں ابا پریشان. جب زیادہ پریشان ہوئے تو پھر کسی نے مشورہ دے دیا، یہ دوستیاں یہ یاریاں تبھی چھوٹیں گی، اس کا نکاح کر دو، اس کی شادی کر دو. تو اماں ابا نے کہا چلو بھائی اس کی شادی کرو. انہوں نے سوچا تھا شادی کر دیں گے تو یہ دوست یار جو ہیں سب چھوٹ جائیں گے. ماں باپ نے شادی کر دی، دوست یار تو چھوٹ گئے، مگر میم صاحب جو آئیں وہ بڑی خطرناک نکلیں. انہوں نے آ کے گھر میں مہابھارت شروع کر دی. اماں ابا پھر پریشان. 25 سال تک تو دوستوں نے پریشان رکھا، شادی ہو گئی تو میم صاحب آ گئی، انہوں نے پریشان رکھا. کل ملا کے ماں باپ بڈھے ہو گئے، سکون نہ مل سکا اولاد سے. کیوں؟ ماں باپ کی اس میں سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ جب وہ بچہ تیری آغوش میں تھا، ماں کی آغوش میں تھا، تب ماں اس کی تربیت نہیں کر پائی. جب وہ باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھ رہا تھا تب باپ اس کی تربیت نہیں کر پایا. تربیت نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے ایک بیٹے کی تربیت نہیں کی، اس کے سبب تمہاری پوری زندگی مشکلوں بھری ہو گئی. اپنی بڑھاپے کو اگر بہتر بنانا ہے تو اولاد کو اچھا بناؤ، علم دین اولاد کو دو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ. ورنہ یاد رکھنا، یہ جب رات کو دوست آتا ہے فون کرتا ہے کہ بھائی باہر چوراہے پہ کھڑا ہوں آ جا، تم اگر بستر پہ بیمار پڑے ہو، یہ دوائی دینے کو تیار نہیں، 2 گھونٹ پانی دینے کو تیار نہیں، لیکن ٹھنڈ میں سکڑتا ہوا دوست کی خاطر چوراہے پہ ضرور پہنچے گا. یہ دوستیاں، یہ سنگتیں، انہوں نے کسی کو شرابی بنایا، کسی کو کبابی بنایا. اب آپ کہو گے کہ صاحب دوستی کرنی نہیں چاہیے. ہاں کرنی چاہیے، میں منع کب کرتا ہوں؟ نہیں کرنی چاہیے. دوستی کرنی چاہیے مگر کس سے، یہ بات قابل غور ہے. لچے لفنگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا، لفنڈروں سے کبھی یاری نہ کرنا، ناچنے گانے والوں سے، میوزک پہ تھرکنے والوں سے کبھی یہ دوستی نہ کرنا، یاری نہ کرنا. اے میرے پیارو، اگر تمہیں دوستی کرنے کا شوق ہے، اگر تمہیں دوستی کرنے میں زیادہ انٹرسٹ اور لگاؤ ہے تو اپنی مسجد کے امام سے دوستی کر لو، اپنی بستی کے حافظ قرآن سے دوستی کر لو. یہ دوستی جو تم امام سے کرو گے، عالم سے کرو گے، حافظ سے کرو گے، قاری سے کرو گے، یہ دوستی اتنی کام کی ہوگی. جب بھی تم اپنے دوست کے پاس یعنی حافظ قرآن کے پاس آ کے بیٹھو گے، وہ تمہیں کبھی نہ کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ملے گا، وہ تمہیں قرآن کی آیتیں سنائے گا. تم کسی عالم سے دوستی کرو گے، وہ تمہیں اللہ کے نبی کی حدیثیں سنائے گا، وہ تمہیں قرآن کی آیتوں کے مفہوم سنائے گا. اے دوستی کرنے والوں، علماء سے دوستی کرو. علماء کی
دوستی تمہاری دنیا کو بہتر بنائے گی، تمہیں آخرت کی تیاریاں سکھائے گی۔ تو عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو سوچ سمجھ کر چنے، اور ایسا دوست چنے جو اس کے کام آئے، جو اسے فائدے کی بات بتائے۔ کون بتائے گا فائدے کی بات؟ یہ علماء بتائیں گے جن کے سینے میں علم قرآن ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات جن کے سینے میں ہے۔ یہ میرے حضور کی تعلیمات ہی انسان کو اس کے منصب تک اور انسان کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان کا منصب یہ ہے، انسان کا عہدہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مگر معاملہ کیا ہے جانتے ہو نا؟ اللہ نے اسے ساتھ ساتھ آزمائشوں میں بھی ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائک بنایا، مسجود ملائکہ بنایا، مگر اس کی آزمائش یہ کہ آزمائشوں میں اللہ نے دیکھو کیسے ڈالا، دنیا میں بھیجا نا تو اللہ نے نفس ساتھ رکھا، شیطان بھی بہکانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ اب یہاں امتحان ہے، یہاں آزمائش ہے، یہاں آزمائش ہے، یہ اپنے آپ کو بچائے گا یا نہیں، اپنے نفس پہ کنٹرول کرے گا یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جائے گا، دنیا کی رانائیوں میں کھو جائے گا۔ اور اللہ نے پھر دیکھو کرم بھی کتنا کیا، آزمائش میں بھی ڈالا، آزمائش میں بھی ڈالا، اور کرم کتنا؟ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا تو کرم بھی اتنا فرمایا، توبہ کا دروازہ بھی کھول دیا۔ اے بندے، اگر شیطان کے بہکانے پر تو بہک گیا اور گناہ تو نے کر لیا تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، واپس آ جانا، توبہ کر لینا، رو کے آنسو بہا دینا، تیرا رب تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو توبہ کر لینا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور دیکھو ایک یہ کرم ہوا۔ اچھا کرم دیکھیں، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اور پھر ہم گنہگاروں کے لیے اپنا پیارا محبوب بھیج دیا، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ سب سے بڑا کرم، اللہ کا سب سے بڑا فضل، اس نے اپنا پیارا محبوب بھیج دیا۔ بندو اب سنو، مزاج اللہ تعالیٰ نے دیا، فکر اللہ نے بیدار کی۔ اے میرے بندو، شیطان بہکائے گا، تمہارا نفس بھی بہکائے گا، مگر بہک نہ جانا، میرے محبوب کے دامن کو پکڑ لینا، میرے محبوب کی تعلیمات پر عمل کر لینا، میرے محبوب کی سیرت پر عمل کر لینا۔ یاد رکھنا، اگر تو میرے محبوب کا ہو گیا، اگر تو ان کا غلام بن گیا تو شیطان تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، کچھ نہیں بگاڑ۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر دیکھیں کرم بالائے کرم، پھر اللہ نے صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، پھر اللہ نے اولیاء کی جماعت۔ کس لیے؟ کس لیے؟ کہ تمہاری زندگی بہتر ہو، تمہاری ہدایت ہوتی رہے، تمہیں نصیحتیں ملتی رہیں، تمہیں تعلیم مصطفیٰ سے آراستہ کیا جاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پیارا مذہب اسلام یعنی پیارا دین عطا فرمایا، اپنا پسند کیا ہوا۔ بہت کام کے جملے ہیں، سن لیں۔ پروردگار عالم نے اپنا پسندیدہ دین عطا فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ، سب جاننے والا، پروردگار کو معلوم تھا شیطان بہکائے گا، ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا، نفس بہکائے گا، اور کئی چھوٹے موٹے شیطان اور ادھر دنیا میں ٹہلتے پھریں گے، برتن اٹھا کے وہ بھی بہکائیں گے، ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم نے کرم یہ فرمایا، اللہ نے دین دیا، دین پہ کوئی ڈاکہ نہ مار لے۔ اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے جہاں دین دیا، دین کی حفاظت کے لیے محی الدین دیا، اللہ نے اپنا پیارا دین دیا۔ دین کی حفاظت کے لیے اجمیر میں خواجہ معین الدین دیا، اللہ نے دین دیا۔ دین کی حفاظت کے لیے قطب الدین دیا، اللہ نے دین دیا۔ دین کی حفاظت کے لیے نظام الدین دیا، اللہ نے دین دیا۔ کوئی ہمارے دین پہ ڈاکہ نہ مار لے، اللہ نے تاج الدین دیا، فرید الدین دیا۔ کوئی ہمارے دین و ایمان پہ ڈاکہ نہ مار لے، اللہ نے اسی لیے علاء الدین دیا۔
بات ختم کرتے ہیں. ہمارے نذیر بھائی کی ایک فرمائش تھی اور شاید میں اب اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ اس فرمائش کو پورا کر سکتا ہوں اختصار کے ساتھ. اللہ نے خواجہ معین الدین دیا. ہندوستانیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو. ہندوستان کے بھارت کے مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو. دجالی میڈیا بار بار سوال کرتا ہے ونشج کس کے ونشج ہیں آپ, کس کے ونشج ہیں آپ, کس کے ونشج ہیں آپ. بابر کے ونشج ہیں, فلاں کے ونشج ہیں. دجالی میڈیا ہمارا, اس میڈیا نے تباہ کر دیا. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم سے یہ سوال نہ کرو ہم کس کے ونشج ہیں. اتنا جان لو ہم اس کی اولاد ہیں جسے اللہ نے جنت سے بھیجا زمین پر تو اس کا پہلا قدم ہندوستان کی سرزمین پر رکھا گیا تھا. آج سری لنکا ہے الگ, کل تو اسی ملک کا حصہ تھا. اچھا ایک اور عجیب تماشا حضرت, ہم کسی بادشاہ کی کوئی طرفداری تو کر نہیں رہے ہیں مگر ایک بات کہنا چاہتے ہیں. بڑی دقت ہوتی ہے, وہاں سے آئے آکرمن کر دیا, وہاں سے آئے آکرمن کر دیا. بابر آیا اس نے آکرمن کر دیا. ہوتا ہے نہیں, سنتے نہیں آپ لوگ, موبائل میں آپ سنتے رہتے ہوں گے ایسی نیوز. بابر نے آ کر یہ توڑ دیا وہ توڑ دیا, بابر آیا بابر آیا بابر. اب کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں افغانستان سے آیا. عقل ماری گئی, پتھر عقل پہ پڑ گئے. ابے آج افغانستان الگ ملک ہے, کل تو ہندوستان کا حصہ تھا. کل افغانستان اسی ملک کا حصہ تھا, تو اگر بابر افغانستان سے آیا تھا تو در حقیقت وہ بھارت کا ہی رہنے والا تو تھا, کیونکہ کل تو افغانستان بھارت کا حصہ تھا. خیر ہم پھر بھی کسی کی وکالت بادشاہ کی نہیں کر رہے, مگر ہاں ہم بابر بادشاہ کی بادشاہت کی بات نہیں کرتے مگر ہم خواجہ غریب نواز کی حکومت کی بات کرتے ہیں. میرے خواجہ کی حکومت کل بھی تھی آج بھی ہے, اور بھارت پر غریب نواز کی حکومت صبح قیامت تک رہے گی. تم تو آلے رسول ہو خواجہ, تم تو آلے رسول ہو خواجہ, باغ جنت کا پھول ہو خواجہ. آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں کس لیے کہ ہمیں کلمہ خواجہ نے پڑھایا ہے. مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں اس لیے کہ یہ اذان مسجدوں میں کیسے ہوتی ہے یہ غریب نواز نے سکھایا ہے. آج یہ جو قرآن کی تلاوتیں گھر گھر ہو رہی ہیں, مدارس میں ہو رہی ہیں, یہ قرآن کی تلاوت غریب نواز نے سکھائی ہے, تاجدار اجمیر نے سکھایا ہے. یہ اجمیر کے بادشاہ کا صدقہ ہے. ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں, چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں. جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے, کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں. وہ غریب نواز کے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا, اسلام پھیلایا, کلمہ لوگوں کو پڑھایا, آقا کا غلام بنایا. اللہ کی قسم وہ غریب نواز, وہ تاجدار اجمیر, اللہ نے وہ شان عطا کی, وہ عزت, وہ مقام عطا کیا کہ بھیجا میرے مصطفیٰ نے چن کر, اے معین الدین ہندوستان جاؤ. بھیجنے والے مصطفیٰ, آنے والے غریب نواز. تو جب آقا نے بھیجا ہو اور اس یہ کہہ کر بھیجاؤ کہ جاؤ بھارت کے لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ, بھارت والوں اپنی قسمتوں پہ ناز کرو. آقا کو ہم سب کی اتنی فکر تھی کہ حضور نے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے اجمیر کا راجہ بنا کر, بھارت کا راجہ بنا کر غریب نواز سرکار کو بھیج دیا. پھر میرے غریب نواز سرکار نے تبلیغ کی. کیا انداز تھا تبلیغ کا, اسلام کی تعلیمات کو اہم کیا. انداز کیا تھا؟ آپ نے دیکھا یہاں جو بھی ہے وہ بس
اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے صنم، آج وہ دیکھیے بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ جسے دیکھیے وہ مندروں کے راستے پر ہے، جسے دیکھیے وہ پوجا کر رہا ہے، کیسے ان کو سمجھائیں، کیسے بتائیں۔ ایک موقع آیا اور اتنا پیارا آیا کہ اس نے بہتوں کو کلمہ پڑھا دیا، اس موقع کی وجہ سے غریب نواز میں۔ کون سا موقع آیا؟ وہ موقع کون سا آیا؟ ایک بہت بڑے پنڈت جی تھے، بہت عزت تھی، بہت بڑے پجاری تھے، بڑا سمان کرتے تھے لوگ ان کا، بڑا سمان تھا، بڑی عزت تھی، بڑا نام تھا، بڑا رتبہ تھا، بڑے پجاری تھے۔ لوگ جہاں دیکھ لیتے تھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، جھک جھک کے پرنام کیا کرتے تھے، لوگ جہاں دیکھتے تھے عزت کرتے تھے۔ اور ان کو ایک بیٹی بھی تھی، اور بیٹی بھی ان کی بڑی خوبصورت، اور انہیں اپنی بیٹی سے بڑا پیار، اور ہر انسان کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، باپ کو بالخصوص۔ یہ روزانہ صبح کو لوٹا لیتے، مندر جاتے، دودھ لے کے جاتے، مندر سے آتے، آنا جانا چلتا تھا۔ بیٹی ایک دن بولی، ابا آپ جاتے ہو، ایک دن ہم بھی جا کر دیکھیں، ہم بھی چلے جائیں۔ باپ نے کہا جاؤ۔ بیٹی نے دودھ کا لوٹا لیا، پہنچ گئی، کیا کرنے؟ دودھ لے کر پہنچی، پتہ نہیں تھا کہ اس کا کرنا کیا ہے، یہ سمجھی کہ شاید پلاتے ہوں گے۔ پہنچ گئی میرے عزیزوں مندر کے اندر، اس نے جو اپنی پوجا شروع کی، وہ دودھ کا لوٹا اپنے بھگوان کے آگے کیا، پتھر کی مورتی کے آگے کیا، کہا پی لے پی لے، میرا بابا روز لے کے آتا ہے، آج میں لے کے آئی ہوں، لے میرے بھگوان پی لے۔ مگر پتھر میں کیسے حرکت آئے، کیسے پیے، یہ بڑی پریشان ہے۔ میرا بابا آتا ہے تو روز یہ لوٹا خالی واپس لے کے جاتا ہے، اسے پتا نہیں تھا کہ کرتا کیا ہے، یہ سمجھتی تھی پلا کے جاتا ہے، اسے پتا نہیں تھا وہ چڑھا کے جاتا ہے۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، اس نے کہا پی لے، ایک بار، دو بار، تین بار کہا، جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو کہنے لگی شاید تم مجھ سے ناراض ہو، اے میرے معبود تو مجھ سے ناراض ہے، اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو میں تجھے راضی کر کے جاؤں گی، دودھ پلا کے جاؤں گی، نہیں پیے گا تو تیرے چرنوں میں اپنا سر پٹک کے جان دے دوں گی۔ اس نے اپنا سر اس پتھر کی مورتی پہ، اس کے پیروں پہ پٹکنا شروع کیا۔ اس نے سر پتھر پہ مارا، ایک بار مارا، دوسری بار مارا، یہ سر پتھر پہ مار رہی ہے لڑکی کہ اس کے سر سے خون نکلنے لگا، مگر اس نے تیسری بار جو سر پتھر پہ مارا، ایک ہاتھ پتھر کے اور اس کے سر کے درمیان حائل ہو گیا، وہ نرم و نازک ہاتھ، وہ شفقت والا ہاتھ، وہ برکت والا ہاتھ درمیان میں حائل ہوا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، ایک بزرگ کھڑے ہیں، ایک درویش کھڑے ہیں، ایک فقیر کھڑا ہے۔ کہنے لگی اے درویش بزرگ، کیوں آپ نے اپنا ہاتھ رکھ لیا؟ مجھے سر پٹکنے دو، آج یا تو دودھ پیے گا میرا معبود یا میں اپنی جان دے دوں گی۔ اللہ والے نے فرمایا یہ جس کا ہاتھ تھا یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، غریب نواز تھے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا تیری پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی دودھ پلانا ہے۔ خواجہ نے فرمایا اس کے لیے جان دینے کی ضرورت کیا؟ اللہ نے زندگی دی ہے، قیمتی ہے، اس کا شکر ادا کر اور جان نہ دے۔ اگر دودھ ہی پلانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پلا دے، پلا دے، اس کے آگے رکھ دے، دودھ آگے کر کے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا اے پتھر کی مورتی، چل یہ دودھ اٹھا اور جلدی پی لے۔ فرمان غریب نواز کا تھا، مشیت کا پروردگار نے اپنے ولی کا، یہ جو ولی نے کہہ دیا اس پتھر کی مورتی سے، اللہ نے اس کو یوں پورا کیا کہ اس پتھر کی مورتی میں جان ڈال دی، اس میں حرکت پیدا ہوئی۔ پتھر کی مورتی نے دودھ کا لوٹا اٹھایا اور جلدی منہ سے لگایا، سارا دودھ پی لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، زندہ باد، زندہ باد علماء اہل سنت۔ سارا دودھ پی لیا، لڑکی خوش، لوٹا اٹھایا، اپنے گھر کی طرف چلی۔ غریب نواز بھی اپنا راستہ پکڑ کے چلے، لیکن سر سے خون تو نکل چکا تھا۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا
سب سے بڑے پجاری کی بیٹی سر سے خون بہ رہا ہے اور جا رہی ہے گھر کی طرف، تو پھر قیاس لگانے لگے، سوچا کہ شاید اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ پھر لوگوں نے اپنے قیاس لگائے، شاید اسے کسی نے پکڑ لیا، شاید اس کے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا، شاید یہ، شاید وہ، شاید یہ، شاید وہ۔ یہ اتنا قیاس لگایا لوگوں نے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، یہ بھیڑ بنتی گئی، اس کے پیچھے پیچھے اس کے دروازے تک پہنچ گئی، ادھر لڑکی گھر کے اندر پہنچی، ادھر یہ لوگ بھی اس کے ساتھ پہنچے۔ پجاری جی کو بلایا، کہا پجاری جی ذرا اپنی بیٹی سے پوچھو ہوا کیا ہے، کسی نے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا کیا ہے، ضرور اس کی عزت پہ ہاتھ کسی نے ڈالا ہے۔ پجاری جی نے اتنا سنا تو جسم کانپ گیا۔ باپ کے لیے یہ کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے، جسم میں کب کبھی آ گئی۔ بیٹی سے بولے بیٹی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں معاملہ کیا ہے، کیا تجھ پر کسی نے کوئی تیرے ساتھ زیادتی کی؟ کہنے لگی نہیں بابا میرے ساتھ تو کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ کہا پھر یہ سر سے خون کیوں بہ رہا ہے، یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ اس نے پھر قصہ سنایا۔ کہنے لگی بابا معاملہ یہ ہے، میں دودھ پلانے کے چکر میں اپنے معبود کو اس کے چرنوں میں اپنا سر پٹک رہی تھی، اس لیے خون نکلا ہے۔ تو کہا پھر میں دودھ پلا کر آئی ہوں۔ لوگوں نے اتنا سنا، کہا اب تو بالکل بات صاف ہو گئی، یقیناً کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے، یقیناً اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، کیونکہ یہ جو کہہ رہی ہے کہ دودھ پلا کے آئی ہوں، ہماری اتنی عمریں ہو گئی، ہم بھی روز جاتے ہیں، کبھی کسی پتھر کے معبود نے دودھ نہیں پیا ہے۔ اب تو بات عزت پہ بنائی۔ باپ پریشان ہے، عزت ہے، وقار ہے، مگر ایک لمحے میں عزت خطرے میں پڑ گئی۔ جب بیٹی نے سارا معاملہ سمجھا تو پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اپنے باپ سے کہنے لگی اے بابا غلط نہ سمجھو، آپ کی بیٹی ابھی بھی اتنی ہی پاکیزہ ہے جتنی پاکیزہ گئی تھی، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ تو کہا تو جو یہ بات کرتی ہے کہ دودھ پلایا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، پتھر تو کبھی دودھ نہیں پیتے۔ کہا میں نے تو پلایا ہے۔ تو کہا بیٹی کیا تو پھر پلا دے گی؟ کہا ہاں پلا دوں گی۔ تو لوگ سارے کہنے لگے چل ذرا ہمارے سامنے پلا، اگر تو نے ہمارے سامنے پلا دیا تو مان جائیں گے، مان لیں گے۔ یہ آگے آگے دودھ لے کر چلی، پیچھے پیچھے سب لوگ چلے، وہ پجاری جی پنڈت جی بھی چلے، پہنچ گئے اسی مندر کے اندر۔ دودھ کا لوٹا اس نے آگے کرا، آگے رکھنے کے بعد میں کہنے لگی اے میرے معبود اٹھا لے پی لے، یہ دودھ تیرے لیے لائی ہوں۔ مگر پتھر تو پتھر، کوئی حرکت نہیں، ہلا بھی نہیں۔ لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے دیکھو ہم نہ کہتے تھے یہ جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ سامنے آ گیا۔ اس نے اتنا سنا پریشان ہوئی، ذرا سی غصے میں بھی آ گئی، کہنے لگی اے میرے پتھر کے معبود سن لے، بات میری عزت پہ بنائی ہے، دودھ لائی ہوں پی لے، اگر ایسے نہیں پیے گا تو جان لے اسی بابا کو بلا لوں گی، اسی فقیر کو بلا لوں گی، پھر تجھے پینا پڑے گا۔ اتنا کہنا تھا ولی کی شان، پھر اللہ نے ظاہر فرمائی، پھر پتھر کی مورتی میں حرکت ہوئی، اس نے پھر اٹھایا، پھر پینا شروع کر دیا، پھر سارا پی لیا۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، یہ کیا معاملہ، حیران ہو گئے، کہنے لگے اب ہمیں پتا چل گیا جس کو ہم معبود سمجھتے ہیں وہ طاقتور نہیں، طاقتور تو وہ فقیر ہے، وہ درویش ہے، وہ زیادہ عبادت کا مستحق ہے، کہ جس نے اس کو اپنے قابو میں کر لیا اور یہ اس کے نام سے حرکت کرنے لگا۔ کہنے لگے بیٹی ذرا اس کا پتہ بتا، کہتی ہے پتہ تو نہیں معلوم لیکن اتنا جانتی ہوں ادھر جاتے دیکھا ہے، ایک سمت بتائی، سارے لوگ ادھر گئے، آگے گئے تو کیا دیکھا، غریب نواز نظر آ گئے، سرکار غریب نواز ان کو مل گئے، یہ سارے پہنچے، کہنے لگے بابا ہم جان گئے، ہم جسے معبود مانتے ہیں وہ معبود نہیں ہے، آپ ہمارے معبود ہو، آپ ہمارے خدا ہو۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا سنو، نہ وہ پتھر کے معبود تمہارے خدا ہے، نہ میں خدا ہوں، خدا تو وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے اور پتھروں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ بابا سبحان اللہ، زندہ باد زندہ۔ میرے غریب نواز نے فرمایا عبادت اسی کا، وہی عبادت کا مستحق ہے، تمہیں اگر سر جھکانا ہے تو پتھر کے خداؤں کے آگے سر نہ جھکاؤ، پروردگار خالق کائنات کی بارگاہ میں سر